يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک ہم کیا نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا. الحمدللہ. ایمان دنیا اور آخرت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے. مطلب جو کسی کو اگر مسلمان ہونا ہے تو اس کو عمل کیا کرتے ہیں ہم؟ نہ اس کو نماز نہیں پڑھاتے، اس کو روزہ نہیں رکھاتے، اس کو حج اور زکات کرو بول کے بھی نہیں بولتے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کلمہ شہادت پڑھو بولتے. گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو مسلمان بننے کے لیے کیا حکم دیتے ہیں ہم؟ کوئی بھی عمل نہیں کراتے. مطلب اس کو زکات، صدقات، خیرات، بڑے بڑے عمل ہے، نماز روزہ کچھ بھی نہیں کراتے. اس کو کیا ہے؟ گواہی دیتے. کیا گواہی دیتے؟ کلمہ طیبہ کی گواہی دیتے. تو اتنا امپورٹنٹ کلمہ ہے کہ کوئی بھی بندہ مسلمان بننا ہے تو بننے کے لیے اس کو عمل کیا ہے؟ اس کو کلمہ شہادت کرنا ہے، کہ کلمے میں گواہی دینا ہے. کہ کلمے میں کیا گواہی ہے؟ کہ کوئی ہمارا حاجت روا نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ ہی حاجت روا ہے. کوئی مخلوق ہماری ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتی ہے، صرف اور صرف اللہ ہی ہماری ضرورت پوری کر سکتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ دو گواہیاں ہیں، مطلب جزء الوہیت کی گواہی اور جزء رسالت کی گواہی. اور کوئی بندہ، اب ہم کیا سمجھے کہ کلمہ طیبہ کو ہم کیونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہماری اکثریت کی مس انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہ ہے، تھی نہیں، یہ ہے اکثریت کی، کلمہ پڑھ لیے تو ہم مسلمان ہو گئے اور ہم کلمے کا حق ادا کر دیے. سمجھ رہے؟ اگر کلمے کا حق ادا کر دیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ حکم نہیں فرماتا کہ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جو بندہ کلمہ زبان سے اقرار کر لیا تو مسلمان تو ہو گیا، مگر اس کو کامل مسلمان بننے کے لیے، مسلمان کے معنی کیا ہے؟ فرما بردار. مسلمان کے معنی کیا ہے؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیتا، خود سپرد کر دیتا، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتا اللہ اور اس کے رسول کے حوالے، اپنے آپ کو دین کے حوالے کر دیتا، اس کو مسلمان بولتے. تو یہ کامل مسلمان بننے کے لیے یہ کلمہ طیبہ تو پڑھ لیا تو مسلمان تو ہو گیا انہیں، مگر یہ کلمہ طیبہ کو جو پڑھا زبان سے اس کو اب دل سے بھی سمجھنا. جو کلمے کو زبان سے پڑھے اس کو دل سے پڑھنے والے کو، دل سے سمجھنے والے کو مومن بولتے. جو دل میں اتار لیا ہے کلمہ طیبہ کو زبان سے پڑھتے ہوئے، دل سے جانتے ہوئے دل میں اتار لیا، اس کو مومن بولتے. کیونکہ مسلمان فرما بردار ہوتا، اسلام کے معنی مان لینا ہے اور ایمان کے معنی کیا ہے؟ جاننا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ حکم کیا فرمائے؟ کلمہ طیبہ کے متعلق جو حکم فرمائے اللہ تعالیٰ، بے شمار حکموں میں سے ایک اہم حکم کیا ہے؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. تو اگر ہم صرف زبان سے پڑھنے کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ حکم نہیں فرماتے کہ تم جانو لا الہ الا اللہ. کہ اللہ تعالیٰ جب حکم فرما رہے ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے، اس پر واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ کہ اگر ہمارا کو ایمان والے بننا ہے، اگر ہمارا کو کامل مسلم بننا ہے، اگر ہمارا کو کامل مسلمان فرما بردار بننا ہے، اگر ہمارا کو مخلوق کی اطاعت سے نکل کر خالق کی اطاعت میں آنا ہے، مخلوق کی فرما برداری سے نکل کر خالق کی فرما برداری میں آنا ہے، تو ہمیں جو عمل کرنا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، جو قرآن مجید کی آیت ہے، مختصر آیت ہے، اس پر عمل کرنا ہو. کیونکہ کلمہ طیبہ کے جانے بغیر ہم ایمان والے نہیں بن سکتے. کلمہ پڑھ لیے مسلمان ہو گئے، مگر ایمان والے بننا ہے تو یہ کلمے کو جاننا پڑے گا. ہم کو زبان سے تو پڑھ لیا، اب دل سے بھی اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا، کیوں. اللہ کا پہلے تو حکم ہے کہ جاننا ہے. کیا جاننا ہے ہم کو؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حاجت روا ہے، یہ جاننا. اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، یہ جاننا. اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، یہ جاننا. اللہ تعالیٰ ہمارا کفیل و کارساز ہے، یہ جاننے کا نام ایمان ہے. ہم کیا سمجھ رہے؟ کلمہ پڑھ لیے تو اس کا حق ادا کر دیے. اور کیا کریں ہم؟ کلمہ، اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکات، حج.
پہلا ارکان پڑھ لیے بچپنے میں مدرسے میں اور ہو گیا کیا ہم کیا ڈائریکٹ جم کا مار دیے؟ نماز روزہ زکات اور حج پہ جم کر دیے ہم، یہ چاروں ارکان اس میں بھی ڈنڈی کرتے ہم. مگر اصل چیز جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس پریورٹی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس قانون ہے، یہ جو پہلا ارکان ہے وہ کلمہ طیبہ کا قانون ہے، اس کو جاننا ہے. کیونکہ اسلام کے جو 5 ارکان ہے، جو پہلا ارکان ہے وہ ایمانی رکن ہے، اور باقی 4 رکن کیا ہے؟ وہ عملی رکن ہے. اور ایمان عمل سے مقدم رہتا، ایمان ہمیشہ 24/7 رہنا ہے. عمل کے لیے وقت ہے، مطلب مثال کے طور پر آپ کو نماز پڑھنا ہے تو آپ کو 24/7 نماز نہیں پڑھنا ہے، دن میں 5 وقت نماز پڑھنا ہے. روزہ ہے، سال بھر روزے نہیں رہنا ہے آپ کو، صرف رمضان کے 1 مہینے کے روزے فرض ہے آپ کو. زکات ہے، اگر صاحب نصاب ہے. حج ہے تو صاحب استطاعت ہے. تو یہ جو 4 اعمال ہے، نماز روزہ زکات اور حج، یہ ہر وقت فرضی ہے. مگر ایمان اتنی اہم چیز ہے، 24/7 آپ کو ایمان رکھنا ہے. اگر یہ ایمان اگر نکل گیا کسی بھی لمحات اور ہماری روح پرواز کری، اللہ نہ کرے ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، دعا کرنا ہے اس لیے بار بار. تو جب اگر روح نکل گئی اور ہم غفلت میں رہے تو ہم کیا ہے؟ ہم کافر کی موت، مشرکین کی موت مرتے، کیونکہ ایمان رہنا ضروری ہے مرتے ہو. تو ایمان 24/7، یہ ایمان اور عمل میں مقدم ایمان ہے، یہ 24/7 رہ رہا ہے. اعمال کے لیے وقت ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں فی زمانہ؟ ہم اعمال میں پوری کوشش کرتے ہیں مگر ایمان کے لیے کوشش نہیں کرتے. حدیث شریف میں اعمال کا دار و مدار جتنا آپ کے پاس ایمان ہوگا، جتنا آپ کے پاس یقین ہوگا، اتنے خوبصورت آپ کے عمل ہوں گے، اور اتنے خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے پاس آپ کی نماز روزہ زکات حج قبول ہوگی. تو پہلا اگر بندے کو مسلمان بننا ہے تو کلمہ پڑھنا ہے اس کو، پھر اگر مومن بننا ہے تو یہی کلمے کو جاننا ہے، اور اگر محسن بننا ہے تو یہی کلمے کے جو جانا وہ دیکھنا. روح کا کام دیکھنا ہے، جسم کا کام، زبان کا کام ذکر کرنا ہے، جسمی ذکر. قلب کا کام جاننا ہے، علم و عرفان حاصل کرنا ہے، اور روح کا کام دیکھنا ہے. یہ 3 چیزیں دی ہے، تو یہ 3 چیزوں سے بھی ذکر کرنا ہے. اور جو متقی بھی بنتا ہے تو کلمے کے ذریعے ہی بنتا ہے. تو کلمے کے ذریعے ہی مسلمان بنتے، کلمے کے ذریعے ہی مومن بنتے، کلمے کے ذریعے ہی محسن بنتے، اور کلمے کے ذریعے ہی بندہ متقی بنتا. بغیر کلمے اور کلمے کے ذریعے ہی بندہ توحید حاصل کرتا. تو کلمہ اتنا امپورٹنٹ ہے. کلمہ، اب کلمے کے متعلق اب جو کلمہ حاصل نہیں کرے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کا عمل بتائے کہ جو بندہ ایمان حاصل نہیں کرا اس کا عمل کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ 39 آیت نمبر 8. اب اللہ تعالیٰ انسان کا جو کامن انسان بندے ہیں جو جانتے نہیں اللہ حاجت روا، ان کا عمل کیا ہوتا ہے، ان کا ڈیفرنٹ عمل. ایمان والے کا عمل کیا ہوتا ہے؟ ایمان والے کا جب عمل ہوتا ہے، مصیبت بھی آئی تو مولا کو پکارتا، انہیں راحت بھی ہو تو مولا کو پکارتا، سکون بھی ہو تو مولا کو پکارتا. مطلب اس کا دل مخلوق کی طرف رجوع نہیں ہوتا، وہ دل میں مولا کو پکارتا، کام پورے برابر کرتا، انہیں مخلوق سے معاملات برابر کرتا، مگر پکارتا ہر کام میں پہلے سب مولا کو. یہ ایمان والے کا عمل. اب اللہ تعالیٰ کچھ انسانوں کے عمل قرآن مجید میں بتائے. اب وہ عمل کیا ہے؟ سورہ 39 آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ترجمہ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، اسی کی طرف رجوع ہوتا ہے. اب انسان کا عمل بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی نا، تو کچھ بھی تکلیف پہنچتی، مطلب اللہ تعالیٰ کسی کی صحت لے لیتا، کسی کو بیمار کرتا، کسی کے گھر میں بیماری آ جاتی. اب بیماری آ جاتی تو کیا کرتا بندہ؟ بندہ ٹوٹ کے مولا کو پکارتا، انہیں پیسہ خرچا کر دیتا، ڈاکٹر بھی بول دیتا بھائی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اتنے میں. آخری میں مولا کے پاس آتا، انہیں پیسے بھی رہتے اس کے پاس، ڈاکٹروں سے ڈاکٹر 10 ڈاکٹروں کے پاس پھر لیتا، 10 ایکسپرٹس کے پاس پھر لیتا، ہر ڈاکٹر کے پاس جاتا، انہیں ہر حکیم کے پاس جاتا، آیورویدک یونانی ہر قسم کے جو ہے نا ڈپارٹمنٹ سے رجوع ہوتا. آخری میں کہیں بھی اس کو جو ہے نا آپشن نہیں دکھا تو آخری میں مولا کے پاس ہوتا. تو ہمارا کام کیا ہے؟
ہر کام میں سب سے پہلے کوئی بھی کام کر رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا ہو بڑے سے بڑا کام ہو، ہم ہر کام میں مولا کی طرف رجوع ہمارا، ہم کیا کرتے ہیں آخری میں مولا کے پاس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے کہ ہر کام میں خوشی کا ہو یا غم کا ہو مولا کی طرف رجوع ہو۔ اب یہاں پر انسان کی کیفیت بتا رہی کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، اسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو پہلے جب تکلیف پہنچتی تو اس کا عمل کیا ہے؟ مولا کی طرف رجوع ہے، مولا میرا کام بند ہے، مولا بیماری دور کر دے، مولا یہ پرابلم ہے دور کر دے، مولا پیسوں کا مسئلہ ہے دور کر دے، مولا صحت کا مسئلہ ہے دور کر دے، مولا یہ بیماری میں مبتلا ہوں، رو رو کے گڑ گڑا کے مولا سے مانگتا، کیونکہ اس کو اب دوسری جگہ آسرا نہیں دکھ رہا، اب مولا کا ہی آسرا دکھ رہا انہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتے ہیں تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں پکارا مولا کو، مولا خالق ہے ہمارا، مولا مالک ہے، مولا ہمارا رازق ہے، مولا ہماری ضرورتوں کو پکاری گا، مصیبت میں تو پکار دیا ہم۔ اب جب مصیبت کو مولا ٹال دیتے، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کا عمل، اس کی بےمانی کیا ہے؟ اس کی بےمانی ہے جب ہم اس کو نعمت دیتے، بیماری ہے پکارا مولا کو تو صحت دیے، پیسوں کا مسئلہ ہے پیسوں کے لیے پکارا مولا اس کو دیتے، رشتہ ہے رشتہ نہیں ہو رہا تھا رشتہ کر دیے نعمت دے دیے اس کو، پھر مولا کو پکار جو نا رشتہ دے دیے تو نعمت دے دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ بندہ جب ہم اس کو نعمت دیتے ہیں تو پہلے جس کے لیے اس کو پکارتا تھا اس کو بھول جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کی جو ہماری آج کامن چیز ہے کہ جیسا ہم بولتے ہیں نا کام پڑے تو یاد کرا بھائی نے، ہم جو انسان ہم اپنی عام لینگویج میں گفتگو کرتے، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، مگر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تو بندہ جو ہے نا اپنی مصیبتوں میں تو میرے کو پکار لیا، جب میں مصیبتوں کو دور کر دیا تو میرے کو بھول گیا بندہ، وہ جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا مالک ہے جو ہمارے کو صبح سے لے کے شام تک 24/7 ہمارے کو رزق دے رہا، ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا، ہماری آنکھ میں بصارت دے رہا، ہماری خون کو دوڑان دے رہا، رگوں میں خون کو پہنچا رہا، دماغ کی اگر ہماری ایک وائرنگ بھی اگر اس کی حفاظت ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کے نیورونز ہمارے جسم میں اگر ایک وائرنگ بھی ادھر ادھر ہو گئی، ہم ایک وائرنگ بھی ادھر ادھر ہو گئی تو ہم ہولے ہولے ہو جاتے، ہم پاگل ہو جاتے، ہم آؤٹ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام بھی چلا رہا، ہمارے اندر کی اتنی بڑی کائنات ہے وہ بھی چلا رہا، ہر طریقے سے ہماری پرورش کر رہا، ہمارے کو سلا رہا بھی، ہمارے کو رزق بھی دے رہا، ہمارے اندر بھی جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس سے تھوک بھی پیدا کر رہا، کھانے کو نرم بھی کر رہا، اندر ڈائجیشن بھی کر رہا، خون کو بھی توڑا رہا، جسم میں قوت بھی دے رہا، ہر کام میں ہماری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ ہی پوری کر رہا۔ تو ہماری ہر ضرورت جو پوری کرنے والا تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں انسان کو جب مصیبت آئی تو پکار رہا، اور جب میں نعمت دیا تو میرے کو بھول گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے پھر آگے فرماتے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا تھا اس کو بھول گیا اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے زبان سے شرک نہیں کرتا انہیں، سامنے بت رکھ کے شرک نہیں کرتا، کیسا کرتا انہیں شرک؟ کام جب ہوتا ہے، مثال کے طور پر بیماری لوگ صحت جب ہو جاتی ہے تو انہیں کیا بولتا؟ اب شرک کیسا کرتا؟ ارے فلاں ڈاکٹر زبردست تھا میرا کام ہو گیا بولتا ہوں، ارے فلاں کارڈیولوجسٹ زبردست تھا، ارے فلاں ہاسپٹل کے ڈاکٹر بہترین ہے، فلاں مطلب کیا کر رہا انہیں؟ اس کے دل میں کیا دیکھ رہا انہیں دیکھ رہا کہ میرا کام فلاں کریڈٹ کارڈ سے ہوا، میرا کام فلاں انشورنس سے ہوا، میرا کام فلاں ڈاکٹر سے ہوا، میرا کام فلاں جو ہے نا مشاتے سے ہوا، میرا کام فلاں دوست سے ہوا، میرا کام فلاں رشتہ دار سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر کی باطن کی کیفیت کو ظاہر کر رہے، ظاہر تو کوئی بھی مسلمان شرک نہیں کرتا، مگر اللہ تعالیٰ فرمائے جو بندہ ایسا کرتا مصیبت میں بھی پکارتا اور مصیبت دور کر دیا تو بولتا انہیں کر دیا انہیں کر دیا، انہیں نہیں رہا تو انہیں رہا تو میرا کام ہی نہیں ہوتا تھا، میری فلاں کام نہیں ہوتا تھا، میری فلاں دعوت نہیں ہوتی تھی، میرے فلاں کام نہیں ہوتے تھے۔ تو بندہ جو شرک کر رہا اللہ تعالیٰ فرما رہے انہیں مصیبت میں میرے کو پکارا، مصیبت دور کر دیا تو انہیں عمل کیا کر رہا؟ انہیں عمل بے ایمانی کا عمل کر۔ تو ایمان اتنا امپورٹنٹ ہے، 24/7 ہونا ہے، یعنی مصیبت کی حالت میں بھی مولا کی طرف رجوع ہونا ہے، اور راحت کی حالت میں بھی، اور نعمت آنے کے بعد بھی، ہمارے معاملات ہونے کے بعد بھی، ہمارے کام ہونے کے بعد بھی ہمارے اندر یہ کیفیت ہونا کہ مولا تیری مدد سے ہمارے پاس یہ کام ہوا، اور مصیبت بھی ہمارے عمل سے آئی، بندہ مولا سے رجوع ہو رہا، مولا میں توبہ کرتا ہوں یہ عمل سے، میں رجوع ہوتا ہوں تیری طرف، تیری مدد سے رجوع ہو سکتا ہوں، مولا میرے کام آسان فرما دے۔ تو مصیبت میں بھی ایمان والا کیا کرتا؟ مولا کی طرف رجوع ہوتا، اور جب مصیبت دور ہو جائے، راحت مل جائے، سکون مل جائے تو بندہ مولا کی طرف یہ بات پہ رجوع ہوتا کہ مولا یہ تیری مہربانی سے یہ جو نا مصیبت ٹلی، پریشانیاں ٹلی، تیری مہربانی سے میرے دل کو سکون ملا،
تیرے فضل و کرم سے میرے کام آسان ہوئے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوں انہیں جب کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے مولا، تو ہی میرا حاجت روا ہے، تو بندے کا جو عمل ہے مصیبت اور راحت میں اس کا سیم ہو جاتا ہے۔ جب سیم ہو گیا تو اس کو بولتے ہیں ایمان والے۔ اب ہمارا آج فی زمانہ مسلمان کا عمل جو صرف زبان سے اقرار کر رہے کلمہ، ان کا عمل کیا ہو گیا ہے؟ مصیبت ہو یا راحت ہو ہمیشہ ہم تو مولا کی طرف ہی رجوع نہیں ہوتے، ہم مخلوق کی طرف ہی گر جاتے، مخلوق کے محتاج بن جاتے، مخلوق کے فقیر بن جاتے، مخلوق کی عبادت کرنے لگتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں شرک کر رہے مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ایمان ہے، مخلوق کی عبادت شرک ہے۔ شرک کر رہے مطلب غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی مخلوق کی طرف رجوع ہو رہے، مخلوق کی تعریف کر رہے، مخلوق کے سامنے محتاج بن رہے، مخلوق پر یقین ہے کہ انہیں میرے کام کر دیتے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے امپورٹنٹ چیز ہے، تو ایمان اتنا امپورٹنٹ چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایمان لاؤ فعلم انہ لا الہ، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر حال میں مولا کو اسی طرح پکارے، اسی طرح پکارے۔ ایک معاملہ اگر بندہ ایک ظاہر میں بندہ مولا کے ساتھ ایک ہے، باطن میں ایک ہے، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس کا ظاہر ایک باطن ایک بول دو، ہم بولتے ہیں اس کو منافق بولتے ہیں۔ ایمان والا کون ہوتا؟ ایمان والا جو ہوتا ہے اس کا ظاہر بھی ایک ہوتا ہے، اس کا باطن بھی ایک ہوتا ہے۔ تو ظاہر اور باطن ایک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم فرمائے تم جانو لا الہ الا، تو لا الہ الا بول تو کلمہ، اتنا پوری کائنات کا علم اس میں، یہ کلمے کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھے مولا تیرا قرب کیسے حاصل کروں، تیرے قریب کیسے ہوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ میرے قرب کا ایک ہی ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے مولا یہ تو عام کلمہ ہے، یہ تو سب کے لیے، کچھ خاص تھے بول تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ خاص ہو یا عام ہو، ہمارے قریب ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اتنا اہم کلمہ ہے، تمام انبیاء علیہ السلام یہ کلمہ لے گئے۔ تو یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ کلمے کو جانے بغیر، اس کا علم حاصل کرے بغیر ہمارا جو ظاہر ہے اور باطن ہے درست نہیں ہو سکتا۔ ظاہر اور باطن کو ایک کرنے کے لیے جو ہمارے اندر ظاہر میں ایک، باطن میں ایک، لوگوں کے سامنے ایک بندے کے سامنے ایک کے سامنے ایک، مولا کے سامنے ایک، مخلوق کے سامنے ایک، خالق کے سامنے ایک، مخلوق کے سامنے ایک، جو ہمارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ 24/7 ہمارے دل کو ہی دیکھ رہے، 365 days a year اور 24/7 7 days a week مولا کی جو نظر ہوتی ہے بندے کے دل پہ ہوتی ہے، کیونکہ بندے کے دل میں نیتیں ہوتی ہے، بندے کے دل میں ایمان ہوتا ہے، بندے کے دل میں کفر بھی ہوتا ہے، شرک بھی ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، یقین بھی ہوتا ہے۔ تو دل، اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کو، ہمارے اعضاء جوارے کو دیکھ دے، ہمارے دلوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی نظر ہمارے دلوں پہ ہوتی ہے۔ تو دل کو درست کیسا کریں گے؟ ایمان سے درست کریں گے۔ ایمان کیسا آئے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا علم حاصل کرنا، اور یہ نا فرض عین ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کون سا علم؟ وہ علم جس سے ہمارا ظاہر اور باطن پاک ہو جائے، وہ علم جس سے ہمارے اندر ایمان آ جائے، وہ علم جس سے ہم خبر کے 3 سوالات کی تیاری کر سکے، وہ علم جس سے ہم مولا کے قریب ہو سکے، وہ علم جس سے ہم اللہ کے بندے بن سکے، وہ علم جس سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آسانی ہو جائے۔ تو وہ علم کون سا ہے؟ وہ کلمہ طیبہ کا علم۔ تو کلمہ طیبہ کا علم حاصل کرنا ہے، اس کو جاننا ہے، اور جان کے اپنے دل کی صفائی کرنا ہے، دل کی صفائی کر کے ظاہر اور باطن کو ایک کرنا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے لا الہ الا اللہ ضروری ہے۔ مولا سے آخر میں یہی دعا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے عمل کی توفیق فرما، ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری صادری کو قبول فرما، اس میں جو غلطیاں ہوں گی معاف فرما، درگزر فرما، عفو درگزر فرما بلا مولا ہم جہاں جہاں مل جائے لوگوں کی خیر سے مالا مال فرما جو آپ کی جانب سے، ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ان کے نفسوں کی جانب سے، ہمارے بھی خیر سے ان کو مالا مال فرما جو آپ کی جانب سے، ہمارے شر سے ان کو محفوظ فرما جو ہمارے نفسوں کی جانب سے، کام کی صلاحیتوں میں اضافہ ادا فرما، توجہ غیر ہونے سے بچا لے بلا قبول فرما لے بلا قبول فرما، درگزر فرما، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ۔